ہوتے ہیں تشریف لائے ہیں. آپ لوگوں کی نالج میں ہے یہ جو اسٹرگل جاری ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت جو اختیارات کراچی اور سندھ کے عوام سے چھین لیے گئے ہیں ان کی بحالی کے لیے، پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے اور با اختیار تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کی فارمیشن کے لیے جو جدوجہد جاری ہے، وہ جدوجہد ایک ایسے نہج پہ پہنچ گئی تھی کہ جہاں پیپلز پارٹی کی قاصر حکومت جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی تھی. اس جدوجہد میں پورے سندھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، کراچی کی اسپیشلی بزنس کی آرگنائزیشن، انڈسٹریل آرگنائزیشن، سول سوسائٹی کے ممبرز اور تمام لوگ ایک زبان تھے، اور جو اس جدوجہد کو ایم کیو ایم جس کو لیڈ کر رہی تھی ایم کیو ایم کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. ایم کیو ایم اس جدوجہد کو لے کے پہنچی سندھ کے چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے، اور وہ جہاں بربریت کی گئی ہماری خواتین کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے منتخب نمائندوں کے ساتھ، اور جو ظلم کیا گیا اس کی وجہ سے ساری دنیا میں کنڈمنیشن ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی نے ریئلائز کر لیا تھا کہ اس جدوجہد کو وہ اب روک نہیں سکتے. نتیجتاً انہوں نے شب خون مارا، اس جدوجہد میں شب خون مارا. اور آلدو کے جماعت اسلامی نے ایک ٹیڑھ کی اپنی مسجد بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ شامل تھی، اور وہ اس جدوجہد میں مسلسل اسٹرگل کر رہی تھی، اور وہ اس میں پیپلز پارٹی کے جال میں آ گئے اور وہ استعمال ہو گئے. اس شب خون کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے ایفرٹ یہ ہے کہ اس جدوجہد کو، اس جو اسٹرگل ہو رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے سبوٹاج کیا جائے. انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ اشک شوئی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہماری جدوجہد جو ہے چند امینڈمنٹس کے لیے نہیں ہے، اور وہ امینڈمنٹس بھی جو بالکل جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہماری جدوجہد جو ہے وہ ایک ایسے نظام کے لیے ہے جو پولیٹیکلی امپاور کرتا ہے ہمارے عوام کو، لوگوں کو، کہ وہ اپنے مسائل کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجیں جو نہ صرف یہ کہ فائنینشلی امپاورڈ ہو، پولیٹیکلی امپاورڈ ہو، جن کے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہو. ابھی جو چند چیزیں انہوں نے کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے اندر جو صحت کے ادارے ہیں وہ واپس کر دیں گے، تعلیم کے ادارے واپس کر دیں گے، پروونشل فائنانس کمیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، کچھ پروجیکٹس کی بات کی ہے، جی ایس ٹی کی بات کی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زبانی باتیں ان کی ویسے کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم چند امینڈمنٹ کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اس کے اوپر وہ بات کر ہی نہیں رہے. ہم آرٹیکل 140A کے تحت بات کر رہے ہیں، جس میں پہلی بات آتی ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کی. پولیٹیکل امپاورمنٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل امپاورمنٹ یہ ہے کہ جو اس عوام ہیں، عوام جو ہے ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اپنے نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ کے اداروں میں بھیجیں، اور وہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ لیجسلیشن کریں لوکل گورنمنٹ کے لیے. یہ جو واٹر بورڈ کا چیئرمین بنانا ہے، ہم واٹر بورڈ کا چیئرمین بنانے کا اختیار نہیں چاہتے، یہ تو پوسٹنگ ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ کا لا بنانے کا اختیار جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہونا چاہیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بنانے کا اختیار جو لوکل گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہونا چاہیے، لوکل کونسل کے پاس ہونا چاہیے. جو ہماری شہر کی منتخب لوکل کونسل ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. جو ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں ان کا لا بنانے کے لیے ان کی فائنینشیل پاور، ان کا سارا اختیار لوکل گورنمنٹ کے. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ، یہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو امپاورمنٹ. یہ کوئی امپاورمنٹ تھوڑی ہے کہ آپ نے چیئرمین کو بنا دیا، آپ نے آج چیئرمین کو بنایا، کل اس کو ہٹا دیں گے، آپ میئر کو بنا دیں گے، چیئرمین بنائیں گے، ہٹا دیں گے. دس از اے پوسٹنگ. جیسے ایک سرکاری افسر کو پوسٹ کیا جاتا ہے، آپ اس طریقے سے میئر کو پوسٹ کر رہے ہیں، اس کو اور ڈیگریڈ کر رہے ہیں. آپ میئر جو ہے منتخب نمائندہ، اس کی پوسٹنگ تھوڑی کی جاتی ہے. میئر تو امپاورمنٹ پاور لے کے آتا ہے لوگوں کی، اس کے پیچھے لوگوں کی طاقت ہوتی ہے. جو لوگوں کی طاقت ہے اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے، اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے اس کے ایکشن میں، اس کی لیجسلیشن میں، اس کے اختیار میں. آپ اس کو اختیار تھوڑی دے رہے ہو، آپ اس کو نمائندہ بنا رہے ہو. اسی طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کا کے بی سی اے میں، کے ڈی اے میں، این ڈی اے میں آپ کو اشتہار میں شامل کر دیں گے. واٹ از دس نان سینس؟
भाई ये इदारे मेयर के अंडर में होंगे, ये इसमें इख्तियार कुछ देने की बात क्या है? ये इदारे जो हैं लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनका इख्तियार मेयर के पास होना चाहिए, मेयर इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, इसकी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, इसके रिसोर्सेज हैं, उसकी एलोकेशन का इख्तियार मेयर के पास होना चाहिए, लोकल काउंसिल के पास होना चाहिए। आप कहते हो जीएसटी में से आप शेयर देंगे, क्या कमाल करेंगे आप? ये फेडरल गवर्नमेंट जो एनएफसी अवार्ड के तहत 0.6% जीएसटी का शेयर बेचती है, जो इस साल जो है 21.4 बिलियन रुपीज आया है, और ये इख्तियार ये तो ऑटोमेटिक मिलना है इसके अंदर, इसमें आपका इख्तियार क्या है इसके अंदर? ये कौन सा एहसान करेंगे आप इसमें? और ट्राई जिला पावर की बात करते हैं, आप कहते हैं पीएफसी बनाएंगे। पीएफसी जो है 2013 से इस एक्ट के अंदर मौजूद है, 2013 से आज तक इन्होंने पीएफसी बनाया नहीं, और उस पीएफसी की अगर फॉर्मेशन आप देखेंगे तो वो डोमिनेटेड है बाय ऑफिशियल्स और सरकारी मेंबरों से। ऐसा पीएफसी जिसका चेयरमैन वजीर खजाना हो, चीफ मिनिस्टर जो हमें वैसे इख्तियार देने को तैयार नहीं है, और जिसमें डोमिनेशन भी सरकारी हो, उससे हमें क्या मिलेगा? ऐसा बे इख्तियार पीएफसी हमें नहीं चाहिए। हमें पीएफसी वो चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और किसी भी सरकारी इख्तियार से बाहर होके जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं उसको डिसाइड करके, जिसके पास जो काम है, जो सर्विस डिलीवरी का काम है, उनके हिसाब से उनका हिस्सा दे, उनका शेयर दे, और ये शेयर हमें बाय लॉ चाहिए, किसी की कर्टसी में नहीं चाहिए हमें। ये जो कर्टसी एक्सटेंड करने जा रही है, जो जमात इस्लामी को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, जो कर्टसी देने जा रही है, हमें ये कर्टसी नहीं चाहिए, हमें कानूनी इख्तियार चाहिए। हमारा इख्तियार है, हमारी आवाम का इख्तियार है, ये हमारी पॉलिटिकल मैंडेट, हमारी एम्पावरमेंट की चीज़ें हैं। ये हम किसी की ख्वाहिश पे जनाब हम मेहरबानी करेंगे आपको दे देंगे पीपल्स पार्टी वाले, ये मेहरबानी नहीं है, ये इस शहर के लोगों का, इस सिंध के अवाम का राइट है। हमें वो राइट चाहिए, हमें किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। और अगर ये मेहरबानी करने की कोशिश करने वालों को हम ये वार्न करना चाहते हैं कि इख्तियार जो है हम इंशाअल्लाह उनसे छीन के लेंगे, अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे, और ये जद्दोजहद इसी तरह जारी रहेगी। कोई भी इसको सबोटाज करने की कोशिश करे, कोई किसी के साथ मिलकर, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हनीफ भाई जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर चंद मिनटों में अपनी बात का अख्तिताम करूंगा। कल रात के अंधेरे में और सुबह के 2 बजे एक एग्रीमेंट साइन होता है, या ज़बानी यकीन दहानियों के ऊपर जमात इस्लामी ने जिस अंदाज में जिस तरह अपना धरना ख़त्म किया, ये जमात इस्लामी के ऊपर एक सवालिया निशान भी है, अवाम के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए बाइस तशवीश भी है। वो इस वजह से कि जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ 2013 के बल्दियाती काले कानून के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे, इसे विड्रॉ कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी। कल जमात इस्लामी ने 2013 के बल्दियाती एक्ट, जिसे वो खुद भी काला कानून कहते हैं, जिसे वो खुद भी ये कहते हैं कि ये आइन के आर्टिकल 140A के मनाफी है, उससे मुतसादिम है, उसकी चंद शिकों की तब्दीली को मानकर उन्होंने कल 2013 के बल्दियाती एक्ट को मान लिया। उनका ये अमल साबित करता है कि 2013 का जो बल्दियाती एक्ट था, जो आइन के आर्टिकल 140A के मनाफी था, मुतसादिम था, उसकी चंद शिकों को मानने के बाद उन्होंने ये मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि पीपल्स पार्टी का 2013 का जो एक्ट है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके तहत मकामी हुकूमतों को के इलेक्शन भी होने चाहिए और उन्हें वही इख्तियारात मिलने चाहिए। और सिर्फ चंद शिकें जो अभी जावेद हनीफ भाई ने आपके सामने रखी, उनको मानने के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि अब बल्दियाती एक्ट जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। जबकि हमारी जिद्दोजहद ये है कि हम 2013 के बल्दियाती एक्ट को मानते ही नहीं हैं।
اسی لیے جب 26 نومبر کو 13 امینڈمنٹ آئیں 2013 کے بلدیاتی ایکٹ میں، ہم نے ان امینڈمنٹ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم تو 2013 کا ایکٹ ہی نہیں مانتے ہیں جو آئین و قانون کے منافی ہے، اور اسی لیے ہم نے 2019 میں ایم کیو ایم پاکستان نے ایک متبادل بلدیاتی ایکٹ سندھ اسمبلی میں جمع کرایا ہوا ہے کہ ہم اس ایکٹ کو نہیں مانتے. یہ سریعاً خلاف ورزی ہے آئین و قانون کی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ، کل جس انداز میں جماعت اسلامی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چالاکی ہوشیاری کا جس طرح یہ شکار ہوئے ہیں، میں تو اس کے اوپر ایک جملہ یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی نے اپنے حصے کی بوٹی لینے کے لیے بلدیاتی بکرا کاٹ دیا. اپنے حصے کی بوٹی لینے کے لیے بلدیات کا بکرا کاٹ دیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس پہ ہمیں بھی تشویش ہے، باقی سیاسی پارٹیوں کو بھی تشویش ہے، اور اس سندھ کے وہ شہری، وہ عوام جو امپاورڈ بلدیاتی قانون چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ تشویش ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ کل رات 2 بجے سے ایک دن پہلے نعیم الرحمان صاحب تقریر کر رہے تھے، اور اس تقریر میں یہ فرما رہے تھے کہ جب تک آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق بلدیاتی قانون نہیں بنتا، یہ بلدیاتی قانون واپس نہیں ہوتا، اور تمام سیوک ادارے جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ سب ڈیوالو نہیں ہوتے، ڈیولیشن نہیں ہوتی. 18th امینڈمنٹ ڈیولیشن وفاق سے صوبوں کو ہوئی، اور صوبوں سے ڈیولیشن جب تک بلدیاتی حکومتوں کو نہیں ہوگی، ہم اس بلدیاتی قانون کو نہیں مانتے. آخر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ 2013 کا بلدیاتی قانون بھی انہوں نے تسلیم کر لیا، اور اس میں صرف چند شکیں، وہ شکیں بھی ایسی کہ جن کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں، ان میں سے کئی شکیں تو ایسی ہیں جیسے پروونشل فائنانس کمیشن کی یقین دہانی کرائی، وہ آلریڈی 2013 کے ایکٹ میں موجود ہے، صرف اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اسی طرح انہوں نے جو تعلیمی ادارے، صحت کے اداروں کی جو بات ابھی جاوید حنیف بھائی نے کی، یہ لیے ہی اسی لیے تھے کہ جب ہمارے اوپر کوئی دباؤ پریشر آئے تو ہم اس سے وڈرا ہو جائیں، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے سندھ کے صحت کے محکمے نہیں چل رہے ہیں، اپنی تعلیمی ادارے نہیں چل رہے. تعلیمی اداروں اور صحت کے اداروں کی کیا صورتحال ہے، کیا حالات ہیں. ہم تو ٹوٹل ڈیولیوشن چاہتے ہیں. جب تک یہ ڈیولیوشن نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اتفاق کیا ہے آل پارٹیز کانفرنس میں، وہ ہمارے اس موقف میں ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ان کی تائید و حمایت حاصل ہے، اور ہم نے اپنا یہ متبادل لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو سندھ اسمبلی میں جمع کرایا ہے، وہ تمام ان سیاسی مذہبی پارٹیوں کو ہم نے دے دیا ہے کہ وہ اس کی اسٹڈی کر لیں، اور جو اپنی اپنی تجاویز ہمیں دینا چاہیں وہ تجاویز بھی ہمیں دے دیں، اور ان کے سگنیچر کے ساتھ ہم باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ہم میڈیا کے ذریعے عوام کو بتائیں گے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کتنی سیاسی اور مذہبی پارٹیاں ہیں جو 2013 کا جو کالا قانون ہے اس کا متبادل جو نظام ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس قسم کا ہونا چاہیے، وہ پھر ہم میڈیا کے سامنے اس کو پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. وقت ہو گیا، ساری تقریباً تمام باتیں ہو گئی ہیں. میں صرف بغیر دہرائے آپ صحافی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور پاکستان کے عوام سے مخاطب ہو کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے بڑی مہارت کے ساتھ قانونی تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی. اے پی سی کے اندر تمام جماعتوں کو ہم نے مدعو کیا، ہم نے جماعت اسلامی کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن شروع دن سے ہی ان کا موقف یہ تھا کہ وہ ایک علیحدہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر احتجاج کریں گے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی، جی ڈی اے، لبیک، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور تمام جماعتیں جو کراچی سے منتخب ہوتی رہی ہیں یا پاکستان بھر سے منتخب ہوتی رہی ہیں، انہوں نے ہماری اے پی سی میں آ کر نہ صرف ہماری قرارداد کو سپورٹ کیا بلکہ دستخط کی. اس کے بعد تمام تاجروں نے اس مقامی حکومت 2013 کے نظام کی بھرپور مخالفت کی. وہاں بھی ہماری قرارداد پیش ہوئی جسے سپورٹ کیا
اور مکمل حمایت بنی. پھر ہم نے انڈسٹریلسٹ کو بلایا, تمام انڈسٹریلسٹ نے بھی ایم کیو ایم کے موقف کی مکمل حمایت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم کے پاس سیاسی مینڈیٹ بھی ہے, معاشی مینڈیٹ بھی ہے, اور ہر مکتب فکر کے شخص نے ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیا ہے کہ مقامی حکومتوں کو با اختیار کرنا. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 2 ہفتے کا ٹائم ناصر شاہ صاحب نے جماعت اسلامی کو دیا ہے, 15 دن بعد جماعت اسلامی کو اس پہ ندامت اور شرمندگی ہوگی. حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنا بیان تیار رکھیں, 15 دن بعد انہیں احساس ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے جو انہیں کمال ہوشیاری سے بے وقوف بنایا ہے, بلکہ میں کہوں گا ماموں بنا دیا. حافظ نعیم الرحمان بھائی ماموں بن گئے ہیں, اور کیونکہ شہر کا مسئلہ تھا اور شہر کی بات کر رہے تھے تو پورے شہر کے ماموں بن گئے. اور ہم پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں, یہ صرف کراچی کا مسئلہ تو نہیں ہے, ہمارے ساتھ جی ڈی اے پی ٹی آئی یہ پورے سندھ کے لوگ ہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یو سی چیئرمین کو 5 لاکھ نہیں 75 لاکھ ملنا چاہیے, وہ چاہے لاڑکانہ کا ہو چاہے کراچی کا ہو. تو کیا یہ نظام, یہ کیا بات مراد علی شاہ صاحب مان لیں گے کہ جماعت اسلامی نے وہ تمام نکات منوا لیے جو نعمت اللہ صاحب کے دور میں تھے؟ جس دور کے ناظم نعمت اللہ صاحب مرحوم کامیاب ناظم تھے, کیا وہ نظام جماعت اسلامی نے منوا لیا؟ نہیں منوایا. تو پھر جب وہ نظام ہی نہیں ہے تو پھر جماعت اسلامی کس بات کی کامیابی اور شادیانے بجا رہی ہے؟ اور اتنی تجربے کار جماعت, اتنی پرانی جماعت, اور اتنی آسانی سے ایک وزیر کے آنے میں اس کے شوشے میں آ گئی. اور یہ دباؤ ہماری وجہ سے تو تھا, یہ ہماری خواتین مائیں بہنیں جنہوں نے لاٹھیاں کھائی ہیں, اس دباؤ کے نتیجے میں تو جماعت اسلامی سے مذاکرات ہوئے ہیں, اسی دباؤ کے نتیجے میں تو وہ پی ایس پی کے پاس جا رہے ہیں, اسی دباؤ کے نتیجے میں تو وہ اے این پی کے پاس گئے. اے این پی نے تو کوئی بات نہیں مانی. بہت شکر گزار ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے دوستوں کا, انہوں نے پیپلز پارٹی کو خالی ہاتھ لوٹایا, جمعیت علماء اسلام نے خالی ہاتھ لوٹایا. کوئی جماعت پی ٹی آئی جی ڈی اے کوئی بھی پیپلز پارٹی کی باتوں میں نہیں آئی. مگر مجھے حیرت ہے کہ حافظ نعیم الرحمان بھائی کتنی آسانی سے ماموں کیسے بنتے ہیں. ان سے تو ہمیں بڑی توقع تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈٹیں گے. پھر آخر میں ہم یہ بھی گزارش کریں کہ ہمارا پروٹیسٹ جاری ہے, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب طے کر لیں کہ پالیسی ان کی چلے گی یا سعید غنی صاحب کی چلے گی. آپ ایک طرف تو ایم پی اے صداقت بھائی کے بھی گھر گئے, آپ اسلم بھائی کے گھر بھی گئے, ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ہماری گلیوں میں آپ کو خوش آمدید کہا, اور امن طریقے سے آپ وہاں گئے, آپ کو آپ کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہوا. لیکن آپ طے کریں نا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کے کہ سعید غنی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, مرتضی وہاب صاحب کیا بات کر رہے ہیں, اور آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپس میں پہلے ایک جگہ ہو جائیں. ایک وزیر آ کے ٹی وی پہ زہر اگلتا ہے, ہمارے زخموں پہ زہر اگلتا ہے, ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب وہ پی ایس ایل تھا اور ہم نے جان بوجھ کے یہ کروایا ہے, اور آپ آگے کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی. ناصر شاہ صاحب مجھے فون کر کے سکر سے کہہ رہے ہیں کہاں یار یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے, میں پتہ کرتا ہوں کیا ہوا. تو وزراء کو نہیں پتا پولیس کیا کر رہی ہے, وزیر اعلیٰ کو نہیں پتا وزیر کیا کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ مذاکرات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہے ان سارے بیانات پہ جو گزشتہ یہ احتجاج کے بعد سے دیے جا رہے ہیں. پھر آخر میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم اکیلے فیصلہ نہیں کرے گی. ہم پیپلز پارٹی سے اگر مذاکرات کریں گے تو ہمارے پاس مینڈیٹ ہے تاجروں کا, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے صنعتکاروں کا, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں کا. اور میں پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2 ہفتے ہیں جماعت اسلامی نے جو ہماری قربانیوں کے اوپر ایک آسان راہ فرار اختیار کی ہے پیپلز پارٹی کی مدد سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اسمبلی میں ان کا ایم پی اے حکومت کو کتنی سپورٹ کرتا ہے, کتنی مراحت لیتا ہے, کتنی ترقیاتی فنڈ لیتا ہے اور ہمارے خلاف ہی رہتا ہے. اچھے آدمی ہیں وہ, لیکن وہ ایم پی اے جو اسمبلی میں بیٹھا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے ہر معاملے میں, ہر بل میں, ہر چیز میں. وہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں, اپوزیشن کے خلاف ہوتے ہیں ایم پی اے صاحب. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے دھرنا دیا تو یہ تو ہاں ارینج میرج تھی,
یہ آپس کی جو ہے نا وہ منظوری سے جو یہ نکاح ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ناکامی ہوگی، ندامت ہوگی. تو بھرپور طریقے سے ہم اس معاہدے کو مسترد کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا. ایک سیٹ جماعت اسلامی کے پاس ہے، وہ بھی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی گود میں ہے. جماعت اسلامی کی اس پوری دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے ہم اس سے اچھی توقع کر رہے تھے، لیکن بڑا افسوس ہوا. حافظ نعیم الرحمان بھائی، آج سے ہم آپ کو حافظ نعیم الرحمان ماموں بھائی کہیں گے، کیونکہ آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی بیوقوف بن جائیں گے. بہت شکریہ. ابھی کرنا ہے؟ کریں بالکل. اتنا سب کو ہو گیا؟ بتا دیں احتجاج آپ نے کہا تھا کہ کل ہم دوبارہ سی ایم ہاؤس کی طرف آ رہے ہیں، ابھی تک آپ سی ایم ہاؤس کی طرف نہیں گئے، ابھی کیا اسمبلی بنائی ہے؟ کل وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے ایم پی اے کے پاس بھی گئے، آپ کا جو ایک کارکن جام بحق ہوا اس کے گھر پہ بھی تعزیت کے لیے گئے، وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئے اور اب تک کیا آپ بیک ڈور باتیں چل رہی ہیں ان پر؟ دیکھیں، ہم نے بالکل 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ اگر ہمارے تمام ساتھیوں کو جو گرفتار کیے گئے انہیں نہ چھوڑا گیا اور جو ہماری املاک گاڑیاں جو سول لائن تھانے میں رکھی تھی وہ رات کو انہوں نے چھوڑ دی، ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، تو ہمارا الٹیمیٹم ہم نے واپس لے لیا. لیکن کل 3 تلوار پہ ہماری خواتین کا پھر مظاہرہ ہے اور خواتین ہی کے مظاہرے سے ہم یہ بات جو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کی پولیس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے یہ لاٹھی چارج کینن سے خواتین گھبرائی نہیں ہیں. کل 3 تلوار پہ آپ کو اس سے بڑی تعداد نظر آئے گی، اور 3 تلوار پہ وہ اور بھی جو بچے چھوڑ کے بھی آئے تھے نا وہ بھی لے کر آئیں گے. صاحب آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کا منظوری سے نکاح ہوا ہے، تو یہ منظوری سے آپ کا اور ایم کیو ایم کا سندھ حکومت کا ولیمہ تو نہیں ہو جائے گا؟ ولیمہ ہوگا تو آپ بھی تو آئیں گے کھانے. اچھا ادار بھائی، ایک نکاح جو تھا وہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کا بھی ہوا تھا، وہ نکاح چل رہا ہے، طلاق ہو گئی. 3 میں نکاح کہاں ہوتا ہے؟ کہاں پڑھتے ہو یار؟ غلط بات ہوتی ہے وہ.